حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون مقبول ہے، تاکہ میں اسے مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تو اسے نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے؟ تو سن، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی اور عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ شاید وہ مغضوب شخص میں ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے شدید ناراض ہے۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو شہر بلخ میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا اور میں نے انہیں سلام کیا، اور میں نے ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی شہر بلخ کے حجاج موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی محمد بن ہرون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا مرحبا، اس نیک شخص کو تو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد تو پورے خراسان میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانیں اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ لوگوں نے بتایا کہ مسلسل 40 سال سے روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسے ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ پھر ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف چلا گیا اور اس ابن ہرون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہرون ہے۔ اس کی یہ حالت تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکائے ہوئے تھا اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور عابد و زاہد تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
اگر وہ چاہیں تو اپنی زندگی خوب عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بادشاہت کے باوجود زہد و تقوی اختیار کیا۔ ان کے اندر تو بدرجے عتم پائی جاتی ہے، ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان سے دور ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا، اے مالک بن دینار، تم نے جو دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ وہ خواب سن کر کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے حج کے موقع پر میرے بارے میں اسی طرح کا خواب کسی عالم و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے ان سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنا وہ گناہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو اس کے ارتکاب کرنے سے بچاؤں اور لوگوں کو ڈراؤں اس گناہ سے جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تنور میں آگ جلا کر اس میں لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی کہ آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی؟ یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھوسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز کو نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی کچھ خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب نشہ مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ جب میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ آخر تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھ پہ رحم کیا جائے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے ایسی کون سی بری حرکت کی ہے۔ تو میری زوجہ نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا
تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اور میں نے اپنا ہاتھ اس دروازے پر رکھا اور میں نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو گھسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیریں ڈال کر گلے سے لٹکا لیا اور اپنے دونوں پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد بندے کو ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو وہ اپنا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں کما حق کہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، بے شک میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے اور اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات کو سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ جب میں رات کو سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی، خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہرون بلخی کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لغزشوں کو معاف فرما کر اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ اے محمد بن ہرون بلخی، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہرون، پھر اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا تو تجھے فرشتے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو صرف دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے
کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا، میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہرون، پھر اللہ تعالیٰ تیری والدہ کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا تو تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً اس ابن ہرون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا، خدا کی قسم میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے نماز جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی وہ سخت آگ کیسے برداشت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عذاب نار سے محفوظ رکھے اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے۔